الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ خود اس کے نام سے ظاہر ہے۔ ذی الحجہ کے معنی ہے حج والا۔ اس مہینے کے اندر چونکہ اسلام کا ایک بہت بڑا اور عظیم رکن حج ادا کیا جاتا ہے، اس مناسبت سے اس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کچھ خصوصی احکامات امت مسلمہ کو دیے گئے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ 10 خصوصی احکامات ہیں جو اس مہینے میں امت مسلمہ کو دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حج بیت اللہ۔ حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قرار دی ہے، ان میں سے ایک حج ہے، اور حج بیت اللہ اسی مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، قربانی۔ قربانی بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور قربانی بھی اسی مہینے کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ صاحب استطاعت لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، اور ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کے اندر قربانی ہوتی ہے، اور وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ نمبر 3، عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا تہوار ہے عید الاضحیٰ، وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید کا تہوار منایا جاتا ہے، اور یہ دن اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے۔ نمبر 4، تکبیرات تشریق۔ اس مہینے کے 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی، اور اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ البتہ مرد تھوڑی بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی، اور اس کا وقت 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہے۔ نمبر 5، عشرہ ذی الحجہ کے روزے۔ اس مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں وہ 10 دن خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان دنوں کے اندر روزے رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں جن میں ان روزوں کی، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ نمبر 6، یوم عرفہ کا روزہ۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ یوم عرفہ کہلاتی ہے، اور یوم عرفہ کا یہ جو دن ہے یہ بھی بڑی خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ دن بھی بہت ہی بابرکت اور عظمت والا دن ہے۔ اس دن کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور اس دن روزہ رکھنے کی بھی خصوصی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ علیہ السلام نے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں، میں اللہ کی ذات سے یہ پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس روزے کی وجہ سے 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری روایات ہیں جن میں یوم عرفہ کی فضیلت اور اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ان روایات کے اندر جو گناہوں کے معاف ہونے کی بات ہے اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ مراد ہیں۔ البتہ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ تو اسی وقت معاف ہو سکتے ہیں جب کہ اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کیا جائے، اور اگر وہ حقوق العباد کے تعلق سے ہیں تو بندوں سے ان کو معاف کرا لیا جائے، یا بندوں کے ان حقوق کو ادا کر دیا جائے۔
تو ان روایات کے اندر جو گناہوں کی معاف ہونے کی بات ہے اس سے صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ مراد ہیں۔ نمبر 7، 4 دنوں میں روزہ رکھنے کی حرمت۔ پورے سال میں 5 ایسے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور ان 5 دنوں میں سے بھی 4 دن اسی مہینے کے اندر ہیں، یعنی 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، ان 4 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 8، 10 راتوں کی فضیلت۔ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی جو یہ 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور ان راتوں کے اندر عبادت کرنا بڑا ثواب ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی راتوں میں عبادت کرنا یہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، اور اس کے علاوہ کئی ساری روایات ہیں جن میں ان راتوں میں عبادت کرنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور ان راتوں کی اہمیت کا اور عظمت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہ قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی 10 راتیں ہیں۔ اسی طرح مفسرین میں سے ابن عباس، حضرت قتادہ، ضحاک اور کلبی وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتیں ہیں، اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ پورے سال میں یہ 10 راتیں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو ذی الحجہ کی جو شروع کی 10 راتیں ہیں یہ خصوصی اہمیت کی حامل ہیں، اور ان میں عبادت کرنے کا خصوصی ثواب ہے۔ نمبر 9، بال اور ناخن نہ کٹوانا۔ جن حضرات پر قربانی واجب ہے ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنی قربانی ہونے تک بال اور ناخن نہ کٹوائیں۔ ایک روایت میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنی قربانی ہونے تک بال اور ناخن نہ کٹواؤ۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد قربانی ہونے تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، اور یہ حکم استحبابی ہے، یعنی ایسا کرنا مستحب ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی اس سے پہلے بال اور ناخن نہ کٹوا سکا اور ناخن بہت زیادہ لمبے ہو رہے ہوں تو اب وہ کٹوا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بالوں کی صفائی کو 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر تو کٹوانا واجب ہے۔ نمبر 10، گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ چونکہ یہ عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے اور اس مہینے سے بہت سارے احکامات متعلق ہیں، اس لیے اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، بہت سارے دین کے احکامات اس مہینے سے متعلق ہیں، اس لیے اس موقع پر اور یہ عظمت و برکت والے اس عظیم موقع پر انسان کو گناہوں سے بچنے کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔